السلام علیکم۔ تو ابھی ہم آتے ہیں ریکارڈنگ کی طرف۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اپنا جو ہوگا نا براؤزر ہوگا، اس کے اوپر آپ نے fiverr.com پہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ fiverr.com آپ کھولیں گے، اور fiverr.com کھولنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اپنی فوٹو پہ، اور بیکم اے سیلر پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم گگ کی طرف جائیں گے، تو یہ آپ کے پاس آ گیا، اس طریقے سے کچھ آ رہا ہوگا، تو بیکم اے سیلر پہ دوبارہ کلک کریں گے آپ، تو کیونکہ یہ اسٹیپس ہم نے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر آ جاتے ہیں، کنٹینیو پہ آ جاتے ہیں، ادھر سے بھی کنٹینیو کرتے ہیں، اور یہاں سے سارا کچھ کنٹینیو کرنے کے بعد یعنی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا یہ وہیں سے ہی اسٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کنیکٹ کر لیے تھے، تو یہ منیمم 75% آپ کا ہونا چاہیے کمپلیشن ریٹ، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر گڑبڑ ہے، اتنا ہونا چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو فنش پہ آ جاتے ہیں، تو فنش پہ آنے کے بعد یہ ہمیں سیدھا لے کر جائے گا گگ ٹائٹل کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو گگ ٹائٹل آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا ڈھونڈنا، تو میں نے یہ آلریڈی ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی یہی گگ ٹائٹل یہاں سے کاپی کر کے تو ادھر کیا کرنا ہے، پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے کیا کر دینا ہے، پیسٹ کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ پیسٹ کریں گے تو آپ کی کیٹیگری سے ریلیٹڈ نیچے سجیشنز آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو کیٹلاگ ڈیزائن ہے، بک ڈیزائن ہے، تو بک ڈیزائن پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی مین کیٹیگری ہوتی ہے، اور یہ آپ کی سب کیٹیگری ہوتی ہے۔ ادھر آگے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سروس ٹائپ پہ آ جانا ہے۔ تو سروس ٹائپ آپ کون سی آفر کرتے ہیں، بکلیٹ لے آؤٹ نہیں، بکلیٹ کور ابھی ہم آفر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈیزائن سٹائل پہ آپ نے آ جانا، تو آپ فوٹوگرافک کریں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سرچ ٹیگز ہیں، ٹھیک ہے۔ سرچ ٹیگز کافی محنت کر کے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، تو میں نے یہ آلریڈی ڈھونڈے ہوئے ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہی والے جو ہے سرچ ٹیگز آپ نے لکھنے چاہیے۔ البم آرٹ ہے، تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر سے کاپی کر کے تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے، پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پیسٹ کا آپشن ہی آ گیا، بلکہ پیسٹ کا آپشن، ٹھیک ہے۔ ایسے کر کے یہ البم آرٹ ہو گیا ایک آپ کا، اور اگلا آپ کا کیا سی ڈی کور ہے۔ سی ڈی کور کو بھی آپ کاپی کر لیں گے، اور یہاں پر آپ کیا کر دیں گے، پیسٹ کر کے انٹر دبا دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کا بک لیٹ اینڈ میگزین ہے، تو اس کو بھی آپ کیا کریں گے، کاپی کر لیں گے، اور یہاں پر آپ کیا کریں گے، اس کو پیسٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد اور کون سا ہے آپ کا، بک کور ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مین ہمارا جو ہے یہ سرچ ٹیگ وہ یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے چلیں آپ، تو آگے آپ کو اور کون سا نظر آ رہا ہے، براؤچر بک لیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ براؤچر اور بک لیٹ کا نظر آ رہا ہے، خالی براؤچر بھی لکھ سکتے ہیں، بک لیٹ بھی، ہاں نہیں دونوں لکھیں آپ، براؤچر بک لیٹ دونوں لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، اور اس کو بھی ہم نے کیا کر دیا، انٹر کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے 5 جو ہے نا سرچ ٹیگز وہ آ چکے ہیں۔ تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں، سیو پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے ہمیں ایک آپشن اور دیا ہے، یہ کیا غلطی دے رہا ہے، فائل فارمیٹ ہے، یہ کیا چیز ہے، ہاں یہ فائل فارمیٹ ہمارا کون سا ہے، اور یہ کون سا ہے، اچھا یہ اس میں ڈھونڈنا پڑے گا ہمارا کون سا ہے، اکیڈیمک ٹیکسٹ بک ہے، کامکس ہے، ہسٹری ہے، کون سی آپ کرتے ہیں۔ تو فی الحال ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اکیڈیمک ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فائل فارمیٹ آپ کون سا دیں گے، جے پیگ بھی دیں گے، پی ڈی ایف بھی دیں گے، پی این جی بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ پی ایس ڈی بھی دے سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس پہ کلک نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا۔ اچھا ادھر سے ایک چیز آپ نے اور کرنی ہے، ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا، یہاں سے آپ کی جو سب کیٹیگری ہے نا، یہ آپ نے ادر رکھنی ہے، یہ نہیں رکھنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر دیکھیں، نہیں آپ کی مین کیٹیگری ہوگی گرافک ڈیزائن والی، اور سب کیٹیگری آپ نے ادر رکھنی ہے۔ یہ ادر کیوں رکھنی ہے، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، ابھی نہ آپ اس کو چھیڑیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں۔ تو یہ دیکھیں چینجز سیوڈ ہو گیا، اور یہ ہماری چیزیں سیو ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمیں نیکسٹ پیج پہ لے کے جائے گا، جس پہ ہم نے کیا کرنا ہے، پرائسنگ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کتنے کی آفر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں گے، ہم چونکہ نئے بائر ہیں، نئے ہم سیلر ہیں، تو نئے سیلر اتنے مہنگی چیزیں آفر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے 3 پیکجز والے کو اس طریقے سے کر دینا، سیٹ کر دینا ہے، اور گاٹ اٹ کر دینا ہے۔ اب یہ 3 پیکجز کیا ہیں، اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کہ ہم جاتے ہیں کسی دکان پہ، اور ہم جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ چاہیے، کیا کہتے ہیں اس کو، اتنی پرائس رینج کے اندر کوئی چیز چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دکاندار کہتا ہے ہاں جی ہمارے پاس اس کی 3 کوالٹیز میں چیز موجود ہے۔ ایک کوالٹی وہ ہے جس کے اندر یہ اتنے روپے کی ہے، پھر تھوڑی سی سستی ہے، پھر تھوڑی سی سستی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس طریقے سے بیسک سب سے سستی ہوگی، اسٹینڈرڈ اس سے مہنگا ہوگا، اور پریمیم سب سے مہنگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے نام بھی دینے ہیں، تو اس کو آپ پہلے کو بیسک ہی نام دے دیں، ٹھیک ہے، بیسک۔ تو اس کو آپ اسٹینڈرڈ ہی نام دے دیں فی الحال، لیکن یہ نام آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ اور
پریمیم کو آپ پرو نام دے دیں، ٹھیک ہے. پرو میں کیا ہوگا، اب اس کے اندر آپ آفر کیا کیا کریں گے. جو پہلے والا ہے اس کے اندر آپ کیا آفر کریں گے کہ جے پی ای جی آفر کر دیں آپ، ٹھیک ہے، ایک چیز فائل. اور آپ کیا آفر کریں گے اس کے ساتھ، فری پی ڈی ایف ریڈی ٹو پرنٹ فائل آپ آفر کر دیں، ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں آفر کر دیں. اس کے بعد تیسری چیز آپ نے کیا آفر کرنی ہے، فری پی ڈی ایف ہوگی، ریڈی ٹو پرنٹ فائل ہوگی. تو اور آپ کیا آفر کریں گے، کسٹم سائز. اور یہ سائز کی سپیلنگ غلط ہے، سپیلنگ کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے. اور ان لمیٹیڈ، ٹھیک ہے، آر ای وی آئی ایس آئی او این ایس، ان لمیٹیڈ ڈویژن ہوگی، ٹھیک ہے. یہ ہم اسٹینڈرڈ میں آفر کریں گے. اور پروفیشنل میں بھی ہم یہ ساری چیزیں اسٹینڈرڈ میں بھی بیسک میں بھی آفر کریں گے اور اسٹینڈرڈ میں بھی آفر کریں گے. لیکن اسٹینڈرڈ میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے. تو اسٹینڈرڈ میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں پی ایس ڈی 72 ڈی پی آئی، ٹھیک ہے. یہ اب کیا چیز ہوتی ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے. 72 ڈی پی آئی، ٹھیک ہے. یعنی کہ 72 ڈی پی آئی کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی فائل ہم سورس فائل آفر کرتے ہیں، جو فوٹو شاپ کی فائل ہوتی ہے وہ 72 ڈی پی آئی میں کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہی ساری چیزیں ہم آفر کریں گے اس کے اندر پروفیشنل میں بھی. لیکن اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو 300 ڈی پی آئی کر دیں گے، ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد آ رہا ہے ڈیلیوری ٹائم، ٹھیک ہے. تو ڈیلیوری ٹائم ہم کتنا رکھیں گے، 1 ہی رکھیں آپ سب میں، کیونکہ آپ چونکہ نئے سیلر ہیں تو آپ کو ایک ہی دن میں یہ سارا کام کرنا پڑے گا. ریویژنس یہ کوشش کریں کہ آپ ان لمیٹیڈ آفر کریں، کتنی بھی آفر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرا مشورہ یہ کہ آپ ان لمیٹیڈ آفر کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورس فائل پہلے میں ہم دے نہیں رہے، ان دو میں ہم دے رہے ہیں سورس فائل. تو سورس فائل ایسے ہو جائے گی، ٹھیک ہے. پرائسنگ پہ آ جاتے ہیں. تو اس کو $5 کر دیں اور اس کو آپ $10 کر دیں اور اس کو آپ $15 کر دیں، ٹھیک ہے. ایکسٹراز اگر آپ آفر کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ فی الحال آپ ایکسٹراز آفر کریں، ٹھیک ہے. تو شاپنگ کا شپنگ کا کیا ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا پرنٹنگ کا بزنس بھی ہے تو آپ اس کو پرنٹ کر کے اگر دینا چاہ رہے ہیں کسٹمر کو تو وہ بھی ایک آپشن موجود ہوتا ہے. لیکن آپ چونکہ ابھی نئے ہیں تو آپ کے پاس اپنا پرنٹر وغیرہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کیا کریں گے سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ کچھ کیا رہا ہے، پیکیجز سارٹ پرائسز یور پیکیج مسٹ بی پرائز فرام لوور ٹو ہائیسٹ بیسک از لویسٹ. تو اس طرح کیا ہے نا، یہ کیوں آپ آفر، ہاں سوری یہ والا 15 کرنا تھا نا، تو یہ 10 ہے. تو اب اس کو سیو اینڈ کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. ہاں تو یہ دیکھیں سیو اینڈ کنٹینیو ہو گیا. اب آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو ڈسکرپشن لکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو کہ ڈسکرپشن چونکہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گگ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کیا آفر کریں گے. تو اس کا بہترین حال یہ کہ 3 4 بندوں کی آپ ڈسکرپشن دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ملتا جلتا کام آپ بھی کریں. اب یہ دیکھیں، ہیلو اف یو آر لوکنگ فار اے یونیک ڈیزائن. اب میں ادھر اگر لکھوں گا تو میں کیا لکھوں گا، ہیلو آر یو لوکنگ فار یونیک بکلیٹ ڈیزائن. یس یو آر ایٹ دی رائٹ پلیس. I can do a unique booklet cover design. اچھا یہ کور کی سپیلنگ غلط ہے، CO cover design 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 for you. اچھا اب یہ لکھ کے آپ نے آگے لکھنا ہے وائی می، ٹھیک ہے. وائی می لکھنا ہے کہ میں مجھے کیوں آفر کریں، ٹھیک ہے. تو فری پی ڈی ایف ریڈی ٹو پرنٹ فائل ود 6 mm bleeds all around, free spine فرنٹ اینڈ بیک ڈیزائن. اچھا یہ فری نہ لکھیں اس کے ساتھ، یہ فری غلط ہے، اسپائن. اور یہ لکھیں اسپائن کیا ہوتا ہے، اسپائن جو بک کی موٹائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں.
یعنی کہ فرض کریں یہ آپ کا گگ ہے نا، تو یہ جو اس کی موٹائی ہوتی ہے 18 منٹ، یہ جو یہ بیچ میں جو جہاں سے جو موٹی ہوتی ہے نا وہ جتنے پیج ہوتے ہیں اس کے اندر، اس کو سپائن بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سپائن کا سائز لینے کا طریقہ میں نے اب پہلے جو ویڈیوز تھی اس میں بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ہو گیا سپائن فرنٹ اینڈ بیک ڈیزائن ہو گیا، اور ہم کیا آفر کریں گے اس کے اندر؟ بکلیٹ کور ڈیزائن ساتھ لکھنا ہے نا ہم نے، ٹھیک ہے؟ ادھر اور ہم کیا آفر کریں گے؟ اچھا جی یہ دو باتیں ہم نے لکھ دی، اور کون سی باتیں ہم نے لکھنی ہیں اس میں؟ ان لمیٹیڈ ریویژنز آپ دیں گے، ٹھیک ہے؟ ان لمیٹیڈ ریویژنز آپ دے دیں گے، اور کیا کریں گے آپ؟ پی پی ایس ڈی سورس فائل ہم دے سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور دیکھتے ہیں باقیوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اچھا یہ والا بھی ہم نے ایک آفر کرنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کرنے کے بعد اب آپ نے آگے کیا لکھنا ہے؟ ایک منٹ، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے وٹ، اس کو نارمل کرنے میں، اچھا وٹ آئی ول پرووائڈ، آپ کیا کیا پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لکھیں گے بک لیٹ کور ڈیزائن آپ آفر کرتے ہیں، اور کیا آفر کرتے ہیں؟ بزنس کارڈ آفر کرتے ہیں، اور کیا آپ آفر کرتے ہیں؟ فلائرز آپ آفر کرتے ہیں، براؤچرز آپ BROCHURES براؤچرز آپ آفر کرتے ہیں، غلط سپیلنگ ہے اس کو چیک کرتے ہیں، براؤچرز آفر کرتے ہیں۔ براؤچرز کے بعد اور کیا چیز ہم آفر کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بک لیٹ کور ہو گیا، انر پیجز بھی ہم تو کرتے ہیں نا، بک لیٹ کے اندر جو پیجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ نے اس طریقے سے لکھ دینی ہیں۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اچھا اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے بتانا، تو اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ آرڈر ناؤ فار یور آرڈر ناؤ اینڈ یور ایلیگنٹ ڈیزائن ول بی ود یو ان فیو ہاورس، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ابھی آرڈر کریں اور آپ کا جو بکلیٹ ڈیزائن ہے وہ چند گھنٹوں میں آپ کے پاس ہوگا۔ تو ادھر نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، جیسے میرا نام فرحان ہے تو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے تو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کاپی کر لینا ہے یہاں تک، تو کاپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادھر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے۔ تو یہ آ گیا ہمارے پاس سارا کچھ۔ اچھا ایک منٹ ٹھہریں، ایک چیز اس میں غلط کی ہے میں نے، وہ مجھے ٹھیک کرنے دیں، اس کو ایسے رکھنا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر بھی آپشن ہوتا ہے، تو وہ یہاں سے کریں گے ہم۔ یہ آ گیا ادھر۔ اچھا جی وائی می، تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے بلٹ پوائنٹس بنانے ہیں، یہ والے بلٹ پوائنٹس، اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولڈ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایسے ہو گیا، اس کے نیچے بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ گیپ دینا ہے، تو یہ ادھر سے ہو جائے گا ایسے، اور یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کا کی ڈسکرپشن ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا فریکوینٹلی آسک کویسچنز ہوتے ہیں وہ ابھی آپ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا انشاءاللہ کام چل جائے گا تب کوشش کریں گے ڈالنے کی، ٹھیک ہے؟ گیٹ آل انفارمیشن یو نیڈ، اچھا یہ ریکوائرمنٹس یہ ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ نا جب بائر کوئی کرتا ہے نا آپ کو دیتا ہے، کیا کہتے ہیں، آرڈر دیتا ہے، تو اس کو کچھ بتانا پڑتا ہے آپ کو کہ میری بک کا سائز کتنا ہے، سارا کچھ وہ ادھر سے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایڈ اے نیو کویسچن کرنا ہے، اور سارے یہاں پر آپ نے ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے؟ تو آپ کو چاہیے سائز ان انچیز ملی میٹر جس میں بھی آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بکلیٹ کا سائز آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے؟ پریفر کلرز آپ کو چاہیے، اور کیا آپ کو چاہیے کسٹمر کی طرف سے؟ سیمپل ڈیزائن اگر ہے تو ایف اینی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آپ لکھیں گے سیمپل ڈیزائن کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں لوگوز، ٹھیک ہے؟ ایف اینی آپ ساتھ لکھیں گے اگر آپ کا لوگو ہے تو کیا، اور لاسٹ چیز ہوگی گرامیٹیکلی چیکڈ ٹیکسٹ، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سپیلنگ تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں، تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سائز ان انچیز ہو گیا، سارا کچھ ادھر آ گیا۔ اس کو آپ کیا کریں؟ کاپی کر لیں، اور ادھر آپ کیا کر دیں؟
پیسٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اب یہ کلر کی سپیلنگ غلط بتا رہا ہے. چلیں جی ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ نہیں یہ اچھا یہ ریکوائرڈ والے کو لازمی آپ نے ٹک کرنا ہے. اگر ٹک نہیں کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کوئی آرڈر دے گا تو ساتھ ہی اس کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, ایڈ کر دینا ہے اور سیو اینڈ کنٹینیو کر دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی چیزیں ہوگی. اب آپ کا کیا کرنا ہے, بلڈ یور گیلری, اور گیلری پہ دیکھیں کیا لکھا ہے, ایڈ میموریبل کنٹینٹ یور گیلری. لمبی چوڑی بات, یعنی اس کا اردو میں مطلب کیا ہے کہ آپ وہ والی چیز ڈالیں گے جو آپ کی اپنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی اور کی چیز نہیں ڈالیں گے. تو یہ آپ کا ڈریگ فوٹو اور امیج یہاں پر آپ نے لکھنا ہے, تو یہاں پہ براؤز کریں گے آپ. ٹھیک ہے. اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے, امیج اپنا جو ہے گگ کا جو امیج ہے وہ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو میں آپ کی جو آپ کے نام کا جو میں نے فولڈر بنایا ہے اسی میں سے کاپی کرتا ہوں. تو یہ ہو گیا پیسٹ. ٹھیک ہے. یہ یہاں پر آ گیا. تو یہاں سے آپ کیا کرنا ہے کہ آپ نے گگ امیج 1 جو ہے وہ آپ نے ایک ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. گگ امیج 2 جو آپ کے پاس ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے, اور پھر براؤز امیج کر کے گگ امیج 3 جو آپ کو میں نے بھیجا ہے یہ بھی ڈال دینا آپ نے. ٹھیک ہے. یہ 3 ڈال دینے آپ نے. باقی اور یہ ویڈیو شیڈیو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا کچھ کر کے اچھا اب یہاں پر آپ نے لکھنا آئی ڈیکلیئر دیٹ دیز مٹیریل ور کریٹڈ بائی مائی سیلف. یہ میں نے خود بنائے ہیں, میں نے کسی کے کاپی نہیں کی ہے. تو یہاں سے آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو کرنا ہے, تو آپ کا جو گگ ہوگا وہ پبلش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں سیو اینڈ کنٹینیو اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اگر میں نے سیو اینڈ کنٹینیو کیا تو یہ جو امیجز ہیں نا یہ پھر میرے کاپی رائٹ بن جائیں گے, آپ کو نہیں ملیں گے. یہ میں نے آپ کے لیے ڈیزائن کیے تھے. ٹھیک ہے. بلکہ اس کو میں ڈیلیٹ کر کے تو پھر آپ کو ایک اور چیز دوسرے امیجز میں ڈال کے دکھاتا ہوں جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. ایک یہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور براؤز کرتے ہیں تو ایک یہ ہے, اور تیسرا کون سا ہے, یہ والا. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے وہ لگانا ہے جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے نہیں لگانے ہیں. تو اس کو سیو اینڈ کنٹینیو کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا ایزیلی یہ دیکھیں, یہ میں نے سیو اینڈ کنٹینیو کیا تو یہ گگ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگائے گا سیونگ جو گگ, تو پبلش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ جب آپ کرتے ہیں یو آر آلموسٹ دیر کمپلیٹ دی فالوئنگ ریکوائرمنٹس ٹو اسٹارٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ یہاں سے ایک بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک ٹیکس کا فارم ہوتا ہے, تو وہ ٹیکس کا فارم صرف ان کا بنتا ہے جو یو ایس میں رہ رہے ہیں, ہمارا نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو کیا لکھنا ہے, آئی کنفرم دیٹ آل دی سروسز آئی آفر آن فائیور آر پرفارمڈ وائل آؤٹ سائڈ آف دی یو ایس. نو لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے. نو لکھ کے آپ اس کو سیو کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں نو نیڈ ٹو فل, اور لمبی چوڑی بات کر کے تو یہ سارا کچھ ہو گیا. کہ یو آر آلموسٹ دیر ود یور فرسٹ بیفور یو اسٹارٹ سیلنگ آن فائیور دیر از ون لاسٹ تھنگ یو نیڈ, فون نمبر. ٹھیک ہے. فون نمبر ویریفائی کرنا ہے, تو آپ نے فون نمبر میرے خیال سے ویریفائی کیا ہوگا پہلے سے. ٹھیک ہے. میں نے تو ابھی نہیں ویریفائی کیا کیونکہ میرے پاس ایک ایکسٹرا نمبر نہیں تھا. جو میرے پاس ہیں وہ نمبر میرا آلریڈی ڈلا ہوا ہے فائیور پہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر اپنا فون نمبر ڈالنا ہے, اور آپ کو پھر ایک آئے گا آپشن ویریفائی بائی ایس ایم ایس کرنا ہے یا ویریفائی بائی کال کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ویریفائی بائی ایس ایم ایس کریں گے تو آپ کو ایک ایس ایم ایس ملے گا, وہ کوڈ آپ نے اس میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور ویریفائی بائی کال کرتے ہیں تو آپ کو کال آئے گی, انگلش میں بتا رہے ہوں گے کہ آپ کا ویریفیکیشن کوڈ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے ڈالنا ہے. تو میں ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ایکسٹرا نمبر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ہے. تو یہ ہو گیا. تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ٹرائی کرنا ہے, اور اگر کوئی کویشچن کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے میرے ساتھ وہ ڈسکس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ٹرائی کریں, یہ ساری چیزیں ڈالیں. میں یہ فائلز وغیرہ جو بھی ہے جس میں نے یہ سارا ڈسکرپشن وغیرہ لکھی ہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ.